بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مسائل تصحیح چل رہے ہیں۔ پہلا قاعدہ بیان کرنے کے بعد اب دوسرا قاعدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں والثانی ان انکسر علی طائفۃ واحدہ، اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر ایک جماعت پر کسر واقع ہو، جو وارثین ہیں ان کی کئی جماعتیں ہیں، کئی گروہ ہیں، مثلا بیٹیاں ہیں، ماں ہیں، باپ ہیں، اس کے علاوہ اور بھی وارثین ہوں، تو فرماتے ہیں ان میں سے ایک گروہ ایسا ہو کہ جن کے حصے ان پر پورے تقسیم نہ ہوتے ہوں۔ فرماتے ہیں ولیکن بین سہامہم و رؤوسہم موافقۃ، لیکن ان کے سہام اور رؤوس کے درمیان کس کی نسبت ہو؟ توافق کی نسبت ہو، یعنی جو وارثین ہیں، جتنے وارثین ہیں ان کا جو عدد ہے اور جو ان کو اصل مخرج سے حصے مل رہے ہیں وہ جو عدد ہے، ان دونوں عددوں کے درمیان توافق کی نسبت ہو۔ کس کی نسبت ہو؟ توافق کی نسبت ہو۔ مثلا کہا جائے کہ جو وارثین ہیں ان کا حصہ کتنا، وہ کتنے ہیں؟ 12 ہیں، اور جو کیا کہتے ہیں ان کو جو حصے مل رہے ہیں وہ 4 ہیں، تو فرماتے ہیں یہاں توافق اور تداخل دونوں کی نسبت ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں اگر توافق کی یا تداخل کی نسبت ہو، توافق کی یا تداخل کی نسبت ہو تو کیا کیا جائے گا؟ فَيُضْرَبُ وِفْقُ عَدَدِ رؤوس من انکسرت علیہم الصیام، تو فرماتے ہیں تو ضرب دیا جائے گا ان وارثین کے عدد وفق کو، ان وارثین کے عدد وفق کو یا وفق عدد کو جن پر کسر واقع ہو رہا ہے، جن پر کسر واقع ہو رہا ہے۔ کہاں ضرب دیا جائے گا؟ فی اصل المسئلہ، اصل مسئلہ میں، وعولہا، اور اصل مسئلہ کے عول میں، ان کانت عائلتن، اگر مسئلہ کیا ہو؟ عائلہ ہو۔ اگر مسئلہ عائلہ ہے تو عول میں ضرب دیں گے، اور اگر مسئلہ عائلہ نہیں ہے تو اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے۔ مثال دے کر بتایا، فرماتے ہیں کَأَبْوَيْنِ وَعَشَرِ بَنَاتٍ، فرماتے ہیں جیسا کہ والدین اور 10 بیٹیاں، والدین اور 10 بیٹیاں۔ اس مسئلے کو سمجھیں تو اب یہاں پر دیکھیے، والدین یعنی ماں ہیں، باپ، مرنے والے نے ماں چھوڑی، باپ چھوڑا، اسکرین پر دیکھتے رہیں، مرنے والے نے اب چھوڑا، چھوڑی، اور کتنی؟ 10 بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ تو اب یہاں چونکہ بیٹیوں کا ثلثان ہوا اور والدین میں سے ہر ایک کا سدس ہوا، اب مسئلہ بنا 6 سے، جیسا کہ پہلے قاعدے میں بیان کر دیا تھا۔ تو 6 کا ایک سدس 1 ہوا، باپ کو دے دیا، 1 ماں کو دے دیا، اور ثلثان 4 ہوا، وہ 10 بیٹیوں کو دے دیا، وہ 10 بیٹیوں کو دے دیا۔ تو فرماتے ہیں 10 بیٹیوں کو دیا، تو اب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ بیٹیاں کتنی ہیں؟ 10، اور ان کو حصے جو دیے جا رہے ہیں وہ حصے ہیں 4۔ اب 4 10 میں پورا تقسیم نہیں ہو سکتا، اس میں کسر واقع ہو جائے گا۔ اب کیا کرنا ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ دونوں کے درمیان نسبت دیکھو کون سی نسبت ہے، تو 10 بیٹیاں ہیں، 4 حصے ہیں، تو جب ہم نے 10 اور 4 کے درمیان نسبت دیکھی تو ہمیں معلوم چلا کہ ان دونوں کے درمیان توافق کی نسبت ہے۔ کس کی نسبت ہے؟ توافق کی نسبت ہے۔ کس طرح سے کہ 2 ایسا عدد ہے جو 4 کو بھی کاٹتا ہے اور 10 کو بھی کاٹتا ہے، 4 کو 2 مرتبہ میں اور 10 کو 5 مرتبہ میں۔ تو انہوں نے کہا کہ عدد رؤوس جو ہے اس کا جو عدد وفق ہو، اس کا جو عدد وفق ہے اس کو ضرب دینا ہے۔ تو ہم نے دیکھا 10 بیٹیاں ہیں، 10 کو 2 نے کتنی دفعہ میں کاٹا؟ 5 دفعہ میں، تو یہ 5 اس کا عدد وفق ہو گیا۔ یہ یاد رکھنا، رؤوس کے عدد وفق کو ضرب دینا ہے، سہام کے نہیں۔ ایک قاعدہ ثانیہ میں رؤوس کے عدد وفق کو ضرب دینا ہے اصل مسئلہ میں۔ تو اصل مسئلہ کتنا تھا؟ 6 تھا، اور عدد وفق 10 کا کتنا ہوا؟ 2 ہوا، 10 کا 5 ہوا، تو 6 کو 5 سے ہم نے ضرب دیا تو حاصل ضرب 30 ہوا۔ اب ضرب دینے کے بعد پھر ان میں سے ہر ایک کے حصے کو بھی 5 سے ضرب دیں گے، جس سے جو ہے اصل مسئلہ کو ضرب دیتے ہیں اسی سے ہر ایک کے حصے کو ضرب دیں گے۔ تو فرماتے ہیں باپ کو 1 ملا تھا، 5 سے 1 کو 5 سے ضرب دیا تو 5 آیا، ماں کو 1 ملا تھا تو ماں کے حصے کو 5 سے ضرب دیا تو 5 آیا،
بیٹیوں کو 4 ملا تھا، 4 کو 5 سے ضرب دیا تو حاصل ضرب 20 ہوا، یعنی 5 چوک 20۔ اب لڑکیاں بیٹیاں کتنی ہیں؟ 10 ہیں، حصے ان کو کتنے ہو گئے؟ 20، اور جب 20 کو 10 میں ڈیوائیڈ کیا، بانٹا، تو ہر ایک بیٹی پر 2 حصے آئے۔ تو اب یہ جو ہے قاعدہ ثانیہ کے تحت اس قصر کو دور کر دیا جو واقع ہو رہا تھا۔ تو دوسرے قاعدے کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر ایک جماعت پر قصر واقع ہو لیکن جو وارثین کا عدد ہے اور جو ان کے حصوں کا عدد ہے جو اصل مخرج سے ان کو ملا ہے، اگر ان دونوں میں توافق کی نسبت ہو تو رؤوس کا یعنی وارثین کا جو عدد ہے اس کا عدد وفق نکالیں گے اور اس کو اصل مسئلہ سے ضرب دیں گے، اور جو حاصل ضرب ہوگا اس کو مخرج بنائیں گے، پھر جس سے اصل مسئلہ کو ضرب دیا ہے اسی سے ہر ایک کے حصے کو ضرب دیں گے، تو ہر ایک وارث پر اس کا حصہ بلا کسر پہنچ جائے گا۔ ایک اور مثال دیکھ لیجئے، کہا مثلا کہ باپ چھوڑا ماں چھوڑی۔ اب کے تداخل کی مثال آپ کو دیتے ہیں کہ باپ چھوڑا ماں چھوڑی اور 8 بیٹیاں چھوڑی۔ تو اس صورت میں مسئلہ 6 سے بنایا، 6 میں سے سدس ماں کو دیا 1، سدس باپ کو دیا 1، اور ثلثان بیٹیوں کو دیا 4۔ اب ہم نے دیکھا کہ بیٹیاں کتنی ہیں؟ 8 ہیں، ان کو حصے ملے 4، ان کو حصے 4 ملے، تو 8 بیٹیوں میں 4 حصے پورے نہیں جا رہے ہیں۔ تو اب ہم نے دیکھا 4 اور 8 کے درمیان کیا نسبت ہے؟ تو ہم کو نسبت ملی تداخل کی۔ کس کی نسبت ملی؟ تداخل کی، اس لیے کہ 4 8 کو 2 مرتبہ میں پورا فنا کر دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے، تو 8 کا عدد وفق ہوا 2۔ 2 کو ہم نے اصل مسئلہ سے ضرب دیا، اور اصل مسئلہ کتنا تھا؟ 6۔ اسکرین پر دیکھتے رہیں، 6 سے جب ہم نے اس کو ضرب دیا تو آیا 12، یعنی 6 دونی 12۔ اب اسی 2 سے ہر ایک کے حصے کو ضرب دیا، ماں کا 1 تھا 2 سے ضرب دیا تو 2 ہو گیا، باپ کا 1 تھا 2 سے ضرب دیا 2 ہو گیا، اور بیٹیوں کے 4 تھے 2 سے ضرب دیا تو 8 ہو گیا۔ اب جو ہے یہ ٹوٹل 12 ہو گئے، اور بیٹیاں کتنی تھیں؟ 8 تھیں، ان کو حصے بھی 8 ملے، تو اب ہر ایک بیٹی کو 1 مل جائے گا، ہر بیٹی کو 1 حصہ مل جائے گا۔ تو یہ تداخل کی مثال ہو گئی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر ایک جماعت پر قصر واقع ہو تو اور دونوں کے درمیان یعنی سہام اور رؤوس کے درمیان توافق کی یا تداخل کی نسبت ہو تو عدد وفق کو رؤوس کے عدد وفق سے اصل مسئلہ کو ضرب دیں گے اور اسی سے ہر ایک کے حصے کو ضرب دے دیں گے، تو ہر ایک کا حصہ، ہر وارث کا حصہ اس کے پاس بلا کسر پہنچ جائے گا۔ دوسری مثال سمجھیے، یہ جو مثال دی گئی ہے اس مثال میں بتایا ہے کہ اگر مسئلہ عائلہ نہ ہو تو اصل مسئلہ سے ضرب دیں گے، لیکن اگر مسئلہ عائلہ ہو تو اول سے ضرب دیں گے۔ فرماتے ہیں جیسے اس کی مثال کزوجن و ابوینی و ستی بناتن، یعنی کہ شوہر چھوڑا ہو، عورت کا انتقال ہوا، اس نے شوہر چھوڑا، باپ چھوڑا، ماں چھوڑی اور 6 بیٹیاں چھوڑی۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ اگر اولاد ہو تو شوہر کو ربع ملتا ہے، تو شوہر کا ہو گیا ربع، ماں باپ کا سدس ہو گیا، اور 6 بیٹیوں کا ثلثان ہو گیا۔ اب یہ آپ جانتے ہیں کہ نوع اول کا ربع نوع ثانی کے کسی کے ساتھ بھی آئے تو مسئلہ 12 سے بنتا ہے، 12 سے مسئلہ بنایا، 12 کا ربع 3 ہوا، 3 شوہر کو دے دیا، سدس 2 ہوا، ماں کو دے دیا، سدس 2 ہوا، وہی باپ کو دے دیا۔ آگے ثلثان، 12 کا ثلثان 8 ہوا، وہ دے دیا 6 بیٹیوں کو۔ اب ہم نے یہاں پر دیکھا کہ 3 شوہر کے اور 4 ماں باپ کے 7 ہو گئے، اور جو ہیں 8 ہوئے بیٹیوں کے، 7 اور 8 ہوئے 15، اور مسئلہ بنایا تھا 12 سے، تو یہ 12 سے اول ہو گیا 15 کی طرف۔ اب ہم نے دیکھا کہ بیٹیاں ہیں 6 اور جو ان کے حصے ہیں وہ ہیں 8، بیٹیاں 6 ہیں اور ان کے حصے 8 ہیں۔ یہاں کسر واقع ہوا، 8 اور 6 میں ہم نے نسبت دیکھی تو یہ نسبت تھی توافق کی، توافق بالنصف، یعنی 2 کے ذریعے جو ہے توافق ہو رہا تھا، اس طرح سے کہ 2 جو ہے وہ 8 کو 4 مرتبہ میں اور 6 کو 3 مرتبہ میں تقسیم کر رہا ہے۔ تو اب اس کا عدد وفق جو رؤوس کا جو عدد وفق ہے وہ 3 ہے، 3 سے 15 کو ضرب دیا تو ہو گیا 3، 15 دیا 45۔
اب یہ آپ کو معلوم ہی ہے جیسا کہ بار بار بتایا جا چکا کہ جس سے مسئلے کو یا اول کو ضرب دیتے ہیں اسی سے ہر ایک کے حصے کو بھی ضرب دیں گے۔ اب یہاں شوہر کو کتنے ملے تھے؟ 3 ملے تھے، پھر 3 سے ضرب دیا تو شوہر کے 9 ہو گئے۔ باپ کو 2 ملے تھے، 3 سے ضرب دیا، باپ کے 6 ہو گئے۔ ماں کو بھی 2 ملے تھے، 3 سے ضرب دیا، ماں کے بھی 6 ہو گئے۔ 6 بیٹیوں کو 8 ملے تھے، 8 کو 3 سے ضرب دیا تو 24 ہو گئے، اور 24 کو جب 6 میں بانٹا تو ہر ایک بیٹی کے حصے میں 4 آئے، یعنی جو کسر واقع ہو رہا تھا وہ کسر ختم ہو گیا۔